دوستو، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی پر احسان کیا ہو اور برسوں بعد وہی احسان آپ کی زندگی بچانے کے کام آ جائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ کبھی لوٹ کر ضرور آتی ہے، کبھی کبھی اس وقت جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آج کی کہانی ایک طاقتور بادشاہ اور ایک وحشی درندے کی ہے، جس کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن گیا جس نے پوری سلطنت کو حیران کر دیا۔ آخر اس خونی شیر نے بادشاہ کے سامنے سر کیوں جھکا دیا، اور کون سا راز تھا جو بادشاہ کے ایک وفادار سپاہی نے سالوں سے چھپا رکھا تھا؟ یہ قصہ آپ کو آنسو بہانے پر مجبور کر دے گا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ کر جنگل کے گھنے حصے میں نکل گیا۔ شام کا وقت تھا، پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے کہ اچانک بادشاہ کا گھوڑا بدک گیا اور بادشاہ نیچے گر گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور خوفناک شیر جھاڑیوں سے نکل رہا ہے۔ شیر زخمی تھا اور غصے میں داڑ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی، لیکن اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا اس درندے کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ موت سامنے کھڑی تھی کہ اچانک ایک تیر فضا کو چیرتا ہوا آیا اور شیر کے قریب گرا، جس سے شیر پیچھے ہٹ گیا۔ درختوں کے پیچھے سے ایک معمولی سا کسان نکلا۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بادشاہ کو بچایا اور اسے اپنے جھونپڑے میں لے گیا۔ کسان نے بادشاہ کی مرہم پٹی کی، اسے کھانا کھلایا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس ملک کا بادشاہ ہے۔ جب صبح ہوئی، بادشاہ نے اسے ایک شاہی انگوٹھی دی اور کہا، جب کبھی ضرورت پڑے محل چلے آنا اور یہ دکھانا، میں تمہارا قرض اتار دوں گا۔ وقت گزر گیا، کئی سال بیت گئے۔ وہ بادشاہ اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کا مزاج سخت ہو گیا تھا۔ ادھر اس کسان پر برا وقت آیا۔ وہ ایک معمولی سی غلط فہمی کی بنا پر شاہی سپاہیوں کے ہتھے چڑھ گیا اور اسے بغاوت کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ قانون بہت سخت تھا۔ بادشاہ نے غصے میں حکم دیا، اس غدار کو بھوکے شیر کے پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ کسان نے چیخ کر بادشاہ کو یاد دلانے کی کوشش کی، وہ انگوٹھی دکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ انگوٹھی سالوں پہلے اس سے کہیں گم ہو چکی تھی۔ بادشاہ اسے پہچان نہ سکا، کیونکہ وقت نے کسان کا چہرہ بدل دیا تھا۔ فیصلے کا دن آ گیا۔ ہزاروں لوگ میدان میں جمع تھے۔ کسان کو میدان کے بیچ میں کھڑا کر دیا گیا۔ دوسری طرف سے ایک بھوکے شیر کا جنگلہ کھولا گیا۔ شیر کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ وہ دھاڑتا ہوا کسان کی طرف لپکا۔ لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سب کو یقین تھا کہ اب خون کی ہولی کھیلی جائے گی، لیکن جو منظر اگلے ہی لمحے میں سامنے آیا، اس نے پورے میدان کو ساکت کر دیا۔ شیر جیسے ہی کسان کے قریب پہنچا، وہ اچانک رک گیا۔ اس نے اپنی دھاڑ بند کی، کسان کے گرد ایک چکر کاٹا اور پھر بلی کی طرح کسان کے پیروں میں بیٹھ کر اسے چاٹنے لگا۔ کسان نے روتے ہوئے اس شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بادشاہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا جادو ہے؟ یہ درندہ اسے کھا کیوں نہیں رہا؟ بادشاہ نے کسان اور شیر کو اپنے پاس بلایا۔ کسان نے روتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یاد کیجیے، بہت عرصہ پہلے آپ جنگل میں زخمی ہوئے تھے اور ایک کسان نے آپ کو بچایا تھا، وہ میں ہی تھا۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے، جس دن آپ نے مجھے اس شیر کے پنجرے میں ڈالنے کا حکم دیا، یہ وہی شیر ہے جو 3 مہینے پہلے جنگل میں ایک جال میں پھنسا ہوا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس شیر کو اس جال سے نکالا تھا اور اس کے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ آج میں انسانوں کے دربار میں تو غدار قرار دیا گیا، لیکن اس جانور نے میرا احسان یاد رکھا۔ آپ مجھے بھول گئے، لیکن اس جنگل کے بادشاہ نے مجھے نہیں بھلایا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے کسان کے سامنے سر جھکا دیا اور اسے نہ صرف آزاد کیا بلکہ اپنا خاص مشیر مقرر کیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ احسان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا،
ایک درندہ بھی احسان یاد رکھتا ہے تو ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں۔ کبھی کسی کی مدد کرتے وقت یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ آپ کی نیکی کا بدلہ وہاں سے دلوائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔